يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام اور ناظرین کرام، میں نے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وإقام الصلاۃ، اور وقت پر نماز ادا کرنا۔ وإیتاء الزکاۃ، اور اگر اللہ نے مال دیا ہو تو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بھی دینا۔ تو انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے متعلق چند اہم گزارشات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہر انسان کو یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسے جو کچھ بھی دولت، شہرت، عزت، ثروت ملی ہے، اس کا اصل مالک وہ خود نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہی مالک حقیقی ہے۔ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ملکیت میں بطور نیابت تصرف کرنے کا، خرچ کرنے کا حق دے رکھا ہے۔ جب اللہ ہی اس کا مالک ہے، اس کا خالق ہے، اس کا دیکھ ریکھ کرنے والا ہے اور اسی کی قدرت کی بنا پر ہمیں یہ نعمت میسر آئی ہے، تو وہ جہاں چاہے یہ نعمت میسر آئی ہے تو اگر وہ اپنے بندوں کی اس بات کا حکم کرے کہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، تو ہمیں شکایت یا اعتراض کا کوئی موقع نہ تھا، کیونکہ اس کی مال ہے، اس کی چیز ہے، وہ جہاں اور جتنی چاہے خرچ کرے۔ مگر اللہ نے ہم پر بڑا رحم فرمایا، بڑا کرم کیا، اللہ کی بڑی نوازشیں ہیں ہم پر کہ جب بھی اللہ نے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے تو وہاں پر سارا مال نہیں بلکہ مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ، اے محمد علیہ السلام کے غلاموں، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس میں سے بعض اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اللہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم اپنے مال میں سے خرچ کرو، جو تم نے کمایا ہے وہ خرچ کرو، نہیں، بلکہ اللہ کہتے ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے بعض حصہ، کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہم سے زکوٰۃ کا اور صدقات کا مطالبہ کیا ہے، تو وہ ہمارے بھائی اور ضرورت مندوں تک پہنچانے کے لیے کیا ہے۔ لیکن پہلے زمانے میں اللہ کی راہ میں جو صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کیا جاتا تھا، اس کی قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ وہ مال جو زکوٰۃ یا صدقہ یا نذر کیا ہوا ہے وہ کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے ایک آگ کی شکل میں ایک آگ اترتی تھی اور اس مال کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ نذر کا مال یا صدقے کا مال اللہ کے یہاں قبول ہو گیا۔ گویا کہ زکوٰۃ اور صدقے کا مال ہم اپنے کسی بھائی کو نہیں دے سکتے تھے اور کسی بھائی کے کام نہیں آ سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس امت پر بڑا رحم فرمایا، بڑا کرم کیا، بڑی نوازشیں ہوئی اللہ کی کہ اللہ نے اس سے زکوٰۃ کی شکل میں وصول کیا ہوا مال اسی کے ضرورت مند افراد پر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ اس حکم کی وجہ سے
ہمیں یہ معلوم ہوا اور یہ بھی اور زکوٰۃ بھی دینا ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ ہمارا زکوٰۃ کا مال یا صدقے کا مال یا اسی طرح خیرات کا مال ہمارا ضائع نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمارے ضرورت مند افراد تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس سے یتیموں کی، مسکینوں کی اور اللہ کے دوسرے مخلوقوں کی اس کی مدد ہوتی ہے۔ اور لوگ عام طور سے سمجھتے ہیں، اس کا ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ اگر ہم مال زکوٰۃ میں دیں یا صدقہ خیرات کریں تو ہمارا مال ضائع ہو جاتا ہے، ہمارا مال گھٹ جاتا ہے، ہمارے مال میں کمی ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث سے ہم سب کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بلکہ مال میں اللہ اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقے کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں، بڑھوتری کرتے ہیں، اور سود اور بیاج کے مال میں اللہ گھٹاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما نقص مال عبد من الصدقہ، بندوں ما نقص مال عبد من الصدقہ، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو، اور جو بندہ اللہ کی راہ میں مال صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں کمی نہیں کرتے ہیں۔ تو جہاں بہت سی عبادتوں کا اللہ نے اجر و ثواب کا جو وعدہ کیا ہے وہ آخرت میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے۔ مثال کے طور پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، روزہ رکھتے ہیں، اللہ نے جنت میں فلاں نعمتوں کا ان سے وعدہ کیا ہے، اور اسی طرح مگر جو زکوٰۃ کے متعلق اللہ نے جنت میں بھی وعدہ کیا ہے، اور آخرت میں بھی زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنے سے نقد ہمیں نیکیاں اور اس کی نعمتیں ہمیں عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی یہ مثال یہ ہے کہ انسان کے اوپر سے جو مصیبتیں، جو تکلیفیں، جو پریشانیاں ہیں وہ زکوٰۃ کی وجہ سے ختم کر دی جاتی ہے، زکوٰۃ کی وجہ سے ٹال دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، صدقہ اور زکوٰۃ ادا کرنے میں جلدی کیا کرو، کیونکہ اس سے انسان نقصان سے اور پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ تکلیف اور پریشانی کو اللہ صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے اللہ ہٹا دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کے اندر دو لوگوں کو بہت تلاش کیا، دو لوگوں کی میں نے بہت تلاش کی، ان میں سے ایک وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا ہو، اور وہ شخص مفلس اور فقیر ہو گیا ہو، دوسرا وہ شخص جس نے اللہ کے کسی بندے پر ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے وہ بچ گیا ہو۔ یقیناً میں نے ان دو شخصوں کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔